ہمارے ہاں ادبی تنقید سے متعلق بہت سی منفی آراء پائی جاتی ہیں۔ بعض حضرات نہ صرف تنقید کو ادب کی تفہیم کے لیے غیر ضروری سمجھتے ہیں بلکہ وہ اسے تفہیم ادب میں ایک رکاوٹ بھی مانتے ہیں۔ آپ اس ضمن میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ بہتر عرض کرتا ہوں۔ اس میں کوئی مکمل بات نہیں کی جا سکتی۔ مطلب یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ تنقید کے بعض نمونے، بعض میتھڈز ایسے ہیں جو ادب کی تفہیم کرنے کے بجائے وہ اس میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، اور جو ادب کا جو ایسنس ہے اس کو کل کر کے بیان کرتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ایسی تنقید پھر تنقیدی روایت میں پست درجے میں ڈمپ کر دی جاتی ہے، اسے خود نقاد قبول نہیں کرتے۔ تو تنقید کو اگر ہم مثبت زاویے سے اور ادبی روایت کے حصے کے طور پر دیکھیں تو تنقید جو ہے وہ تخلیقی، شعری، ادبی روایت کو بڑے معنی دیتی ہے۔ اگر نقاد نہ ہو تو شاہ نامے کے معنویت فردوسی نہیں بتا سکتا، ٹھیک ہے نا؟ اگر نقاد نہ ہو تو شیکسپیئر کی عظمت ہم سے اوجھل رہ جاتی۔ تو کیا ہوا؟ تنقید پوری ادبی روایت کو، ادبی کانٹینٹ کو جو ہے وہ بڑے معنی دیتی ہے۔ بڑے معنی کا مطلب یہ ہے کہ جو ذہن کی بھی تسکین کریں، اور میرا جو ایک عزم وجود ہے، میرا جو ایک مقصود ہستی ہے، اس کے ساتھ میرے تعلق کے احساساتی نتائج بھی پیدا کر کے دکھائیں۔ تو اور اس کے علاوہ وہ جو آئندہ مسائل پیش آ سکتے ہیں، آئندہ تجربے کی جو نئی ساختیں چیلنج بن کر سامنے آنے والی ہیں، یعنی اپنی بناوٹ میں بالکل مختلف تجربات جن کی نہ عقلی تشکیل ہو سکی ہے نہ جمالیاتی تشکیل ہو سکی ہے، تو ان کی طرف نقاد ایک شاعر کو یا تخلیق کار کو متوجہ کرتا ہے، اور اس تخلیق کار کو اس چیز پر کام کرنے کے لیے ضروری فہم بھی فراہم کرتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ آپ کو کہیں وہ بے بس نہیں ہونے دے گا مستقبل میں، اور یہ مطلب بہت ضروری ہے۔ اور اسی طرح میں مطلب ٹکڑوں میں ہی بات کر رہا ہوں کہ اچھا نقاد کسی ادب پارے میں موجود یا ممکنہ طور پر موجود اس جوہر کو ابھارتا ہے جو مطلب اس کے مصنف کے ذہن میں ہونے ضروری نہیں ہیں۔ میں آپ سے صاف لفظوں میں کہتا ہوں کہ بڑے سے بڑے شاعر کا ایک بڑے نقاد کے ذہن، بڑے سے بڑے شعر کو لے لیں تو ایک کمپیٹنٹ اور بڑا نقاد اس سے جو معنی نکال کے دکھائے گا وہ اس شعر کو کہنے والے کے وہم و گمان سے زیادہ ہوں گے، اور لیکن وہ اسے لپک کے قبول کر لے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب وہ یہ ہوا نا کہ منشائے متکلم جمالیاتی روایت میں نہیں دیکھی جاتی کہ شاعر کیا کہنا چاہتا ہے۔ یہ فضول اور لفظ سوال ہے، اور افسوس یہ کہ ہمارے یہاں ادبی تعلیم یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ شاعر کیا کہہ رہا ہے، یہ دریافت کرو۔ تو اس طرح جب وہ جو ممکنہ جوہر معنویت کو ابھارتا ہے نقاد، منشائے متکلم سے بے نیاز ہو کر، تو
اس طرح جیسے ادب میں ایک بڑے تہذیبی اور آفاقی ڈسکورس کا حصہ بننے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، ورنہ تو شعر پرسنل اظہار ہے، ایک آدمی کے طرز احساس تخیل کا اظہار ہے، تو یہ آدمی اکیلا کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کے شعور کے نتائج اور اس کے وجود کے احوال انفرادیت کی قید میں رہتے ہوئے وہ بالکل بے معنی ہیں، تو یہ ان کو مستند بناتا ہے، ان کو ایک آفاقی ڈسکورس میں ایک بامانی عنصر کے طور پر داخل کر کے دکھاتا ہے۔ پھر ایک نقطہ یہ ہے کہ تنقید جو ہے نا وہ ادب کو سمجھانے تک محدود نہیں ہے، یہ بتانے تک محدود نہیں ہے کہ اس نظم کا مطلب یہ ہے، اس افسانے کا مقصد یہ ہے۔ یہ تنقید یہاں ہے، یہ تنقید کا حصہ ہے، لیکن یہ صرف اتنا نہیں ہے کہ تنقید اسی میں محدود رہے، بلکہ تنقید شعر و ادب کو مجموعی شعور میں جگہ دلوانے والی معنویت دیتی ہے یا اس میں سے دریافت کر لیتی ہے۔ تو یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے نقاد کی۔ نقاد اگر نہ ہو تو پورا تخلیقی عمل مطلب لنگڑے کی دوڑ اور وہ کیا نام ہے اندھے کا مشاہدہ بن کے رہ جائے گی۔ اور تو خیر مختصر یہ کہ یہ اگر یہ اوصاف ہوں تنقید میں تو پھر ایک جینوین نقاد جو ہے نا وہ اصل میں ادب کو ترقی اور تکمیل کے وہ اسباب فراہم کرتا رہتا ہے جو ادب لکھنے والوں کے تصور سے باہر ہو سکتے ہیں، ان کے اختیار سے باہر ہو سکتے ہیں۔ تو گویا یہ تخلیقی قوت کو گویا مزید یہ تخلیقی قوت کو رائے گاں ہونے سے بچا لیتا ہے کہ اس بہاؤ کا رخ وہ کسی بڑے معنی یا بڑے احساس کی طرف موڑ سکتا ہے۔ تو یہ جناب یہ بات ہے۔